السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے جو ہے اپنا درس شروع کر رہی ہوں، جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آشنائی اور وفا فرمانے اور آسانیوں کو تقسیم کرنے کی بنا پر آج میں آپ کے سامنے قرآن ہدایت اور معجزات سے بھرپور آیات لے کر آئی ہوں، اور غور سے سنیے اور میرے ساتھ رہیے۔ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی آیت سورۃ آل عمران اور اس کی آیات آپ کے سامنے ترجمہ اور بھی تفسیر کے ساتھ پیش کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ لوگ اچھی طرح سمجھ سکیں اور میں آپ کو اچھی طرح سمجھا سکوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے اور مجھے بھی ہدایت دے اللہ قرآن آیات کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنے کا۔ اور ہم قرآن پاک کی آیات پڑھ کر اپنا درس شروع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر، جس کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ اور ضربت اہل کتاب پر عتاب الہی، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ، ضربت علیہم المسکنۃ۔ یعنی یہ آیت کا حصہ، یہ آیت سابقہ جو آیات گزر چکی ہیں اسی کا تھوڑا سا بقیہ حصہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ تو توجہ فرمائیے۔ ضربت ماری گئی، عربی کا لفظ مارنے کے علاوہ چلنے، چسپاں کرنے اور مسلط کر دینے کے ہیں معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ذلت اردو میں بھی یہ لفظ انہی خواری اور رسوائی کے معنوں میں عام استعمال ہوتا ہے۔ تو ناظرین، حبل من ناس، لوگوں کی رسی یا لوگوں کا عہد، اور دوسری شرط یہ قرار دی گئی ہے کہ اگر یہ نہیں تو انسانوں کے ساتھ عہد و پیمان میں داخل ہونا ہوگا جب تک دوسری اقوام کی حمایت انہیں حاصل نہ ہوگی، خواری اور رسوائی سے رہائی نہ پا سکیں گے۔ تو مفصل تشریح اس کی 430 میں گزر چکی ہے، یعنی مفصل تشریح سبق نمبر 413 میں گزر چکی ہے۔ تو ناظرین، اس میں بتایا گیا ہے کہ باؤ بغضب من اللہ، انہوں نے اللہ کا غضب کمایا، یعنی وہ اپنی غلط کاریوں اور بدعمالیوں کے سبب اللہ تعالیٰ کے غضب کی لپیٹ میں آ گئے، قہر الہی پر ان پر مسلط ہو گیا۔ المسئلہ مسکنت، حاجت مندوں، غربت اور فلسفی میں بھی اس اللہ کے غضب اور غصہ کی ایک صورت ہے۔ معاشی بدحالی اور اقتصادی خرابی بجائے خود کسی قوم کی ذلت کا بڑا سبب ہوا کرتی ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے آیت نمبر 112 جس کا ترجمہ و تفسیر پیش کرتی ہوں، غور فرمائیں۔ اس کو عنوان دیا گیا ہے عتاب الہی کے اسباب، یعنی سورۃ آل عمران اس کی آیت نمبر 112۔ توجہ فرمائیں۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیاتی، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے۔ بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر الحق، اور ناحق پیغمبروں کو قتل کرتے رہے۔ یقتلون انبیاء یعنی انبیاء کو قتل کرنا، بغیر الحق بغیر کسی مقصد کے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے نکل گئے۔ تو ناظرین، یہ ان کفار پر جو عتاب الہی نازل ہوا اس کا ذکر کچھ اس طرح تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک مغضوب قوم یہود کا اکثر
مسلسل ذکر ہو رہا ہے۔ آیت کی ابتدائی حصہ میں پہلے تو ان پر غضب الہی کے مندرجہ ذیل مختلف صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، وہ جہاں چاہیں گے ان پر ذلت اور خواری اور رسوائی مسلط رہے گی۔ نمبر 2، وہ اللہ کے غضب کی لپیٹ میں آ گئے، انہیں حکومت اور خود مختاری اور آزادی نصیب نہ ہوگی۔ نمبر 3، مسکنت اور غربت اور افلاس ان پر غالب رہے گا۔ نمبر 2، احکم الحاکمین، اللہ کے اس عذاب سے بچنے کی صرف 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی رسی تھام لے، مذہب اور شریعت کی پیروی اختیار کر لیں اور اللہ کے بندے بن جائیں۔ وہ دوسرے افراد اور قوم سے عہد و پیما کر لیں اور ان کی حمایت میں آ جائیں۔ آیت کے اس حصہ میں فرمایا کہ اس صورتحال کی وجوہات 4 ہوتی ہیں۔ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، یعنی احکام خداوندی کو جھٹلاتے رہے، اور جو نشان اور معجزے آئے انہیں بھی اس قوم نے نہ مانا۔ تو ناظرین، نمبر 2، اس قوم نے پیغمبر اور رسولوں کو انہوں نے ناحق قتل کیا۔ انبیاء کا قتل ہی کوئی معمولی جرم نہ تھا، مگر انہوں نے تو بلا وجہ اس جرم کا ارتکاب کیا۔ ناظرین، نمبر 3، انہوں نے عصیان و نافرمانی کو اپنا قومی شعار بنا لیا تھا۔ نمبر 4، عدوان انہوں نے اختیار کیا، یعنی انہوں نے حدود الہی کو توڑا اور قوانین کی پابندی اختیار کی۔ یہود کی قومی زندگی کے لیے اس تجزیہ پر ان کی پوری تاریخ گواہ ہے۔ خود نام نہاد ریاست اسرائیل کا قیام کلام اللہ کی حقانیت کا زندہ ثبوت ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 113 جس کا ترجمہ بھی تفسیر بیان کرتی ہوں۔ لیسو سواؤن من اہل الکتاب امتن، سب اہل کتاب برابر نہیں، ایک قائمہ یتلون آیات اللہ، ایک جماعت سیدھی راہ پر ہے، وہ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں۔ انا اللیل وہم یسجدون، اور رات کے وقت وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کو عنوان کچھ ایسے دیا ہے، سب اہل کتاب برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ناظرین، اس کی تفسیر اس آیات کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے غضب کی لپیٹ میں آ گئے اور مغضوب ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس سے یہ مراد لی کہ یہودی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حکومت اور بادشاہت سے محروم کر دیے گئے، کبھی وہ حکومت کے مالک نہ ہو سکیں گے، یعنی یہودی لوگ۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً بتایا ہے کہ یہ ایک فکرے سے مسلمانوں نے دھوکہ کھایا اور مدتوں شدید مغالطے میں رہے، یعنی سیاسی حالات اور آخری انجام کا جائزہ لیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پہ قرآن پاک کے حوالے سے اور سنوں کے حوالے سے 1949 میں ارض مقدس فلسطین کے ایک چھوٹے سے خطہ پر امریکہ، برطانیہ اور روس کے سہارے سے سلطنت اسرائیل قائم ہو گئی۔ اب مسلمانوں نے سوچا یہ کیسے ہو گیا، حالانکہ خود انہی آیات میں اللہ کریم نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ وہ اس غضب، ذلت اور مسکنت سے دو صورتوں میں بچ سکیں گے۔ وہ اللہ کی رسی کو تھام لے یا لوگوں سے معاہدہ کرے اور ان کی حمایت حاصل کر لے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نام نہاد سلطنت اسرائیل اگر قائم ہے تو دوسرے اسلام دشمن حکومتوں کے بلبوتے پر قائم ہے۔ یہود میں اتنی سکت نہیں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ اس آیت نے فرمایا کہ تم سب یہودیوں اور عیسائیوں کو یکساں نہ سمجھو، ان میں اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، اور ان کے 3 خصوصیات یہاں بیان ہوتی ہے، باقی دوسری آیات میں بیان ہوں گی۔ یعنی نمبر 1، وہ سیدھی راہ پر قائم ہے۔ نمبر 2، رات کی تاریکی اور خاموشی اللہ تعالیٰ کی آیات، خاموشی میں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ سب اہل کتاب برابر نہیں ہے، تو جو
اہل کتاب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان میں سے 3 کا ذکر ہے، رات کی تاریکی اور خاموشی میں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتے ہیں۔ اس ذکر نیم کے علاوہ وہ رات کے وقت سجدہ کرتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، سجدہ اور رکوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اس کی آیت نمبر 114 اور 115 کا ذکر بیان کر رہی ہوں، غور فرمائیں اور غور سے سنیں۔ اللہ والوں کے مزید خصوصیات۔ تو ناظرین، اس کا ترجمہ ہے وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ، اللہ والوں کی مزید خصوصیات بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور اچھی بات کا حکم کرتے ہیں اور بری کاموں سے منع کرتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیک کاموں پر دوڑتے ہیں۔ اولئک من الصالحین، اور وہی لوگ نیک بخت ہیں۔ ولا یفعلون من خیر، اور وہ لوگ جو کچھ کام کریں گے خیری اچھے، فلن یکفر، اس کے ہرگز ناقدری نہ ہوگی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ کو پرہیزگاروں کی خبر ہے۔ تو ناظرین، اہل کتاب کے اس کی تفسیر ایسے ہے کہ اہل کتاب کے نیک طبقہ کی خصوصیات بیان ہو رہی ہے۔ پہلی آیت میں ان کے تینوں نیکیوں کا ذکر ہوا تھا، یعنی وہ سیدھی راہ پر قائم ہیں، آیت الہی کی تلاوت کرتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور خداوندی میں سجدہ کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد دوسرے خوبیوں کا ذکر ہوتا ہے، یعنی اللہ اور یوم آخرت پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اور جب کسی نیک کام کی طرف پکارا جاتا ہے تو وہ دوڑ کر دوسروں سے آگے نکلنا چاہتے ہیں، نیز وہ دوسروں کو بھی سیدھی راہ پر لانا چاہتے ہیں۔ بلا شبہ یہودیوں میں بھی یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے نیک بختی اور ہدایت کا خاص حصہ عطا فرمایا ہے۔ اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگرچہ یہودیوں میں طرح طرح کی برائیاں پیدا ہو چکی تھی، وہ اپنی کتابوں میں آخر نبی کی بشارتیں پڑھنے کے باوجود انکار پر ڈٹے ہوئے تھے۔ پھر بھی ان میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو ہر دھرمی اور بغض کو چھوڑ کر حق پہچاننے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی ایسی بارشیں ہوئی، اور دوسرے یہودی جو جھوٹا وقار قائم رکھنے کی خاطر دین حق کا انکار کرتے ہیں، ان کا انجام انتہائی برا ہوا۔ پس ظاہر ہوا کہ قبول حق کی توفیق اسے حاصل ہوتی ہے جو ضد چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھے، رات کے وقت سجدہ کرے، اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لائے، برے کاموں سے بچے اور نیک کاموں کی طرف لپکے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ پر پرہیزگاروں کو اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے جب یہودیوں کی برائیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس قسم کے پرہیزگار مستثنیٰ کر دیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ کے ہاں بچاؤ۔ تو ناظرین، یہ ایک آیت ہے جس کا میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی جس کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، وہ لوگ جو کافر ہیں ان کو ان کے مال ہرگز کام نہ آئیں گے، اموالہم یعنی ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئن اور اللہ کے آگے کچھ کام آئے گی، اولئک اصحاب النار اور وہی لوگ دوزخ والے ہیں،
ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ناظرین اس کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ یہ چیزیں پہلے بھی بیان کی جا چکی ہیں کہ انسان کے کفر و انکار کے طرف راغب ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ مال زر زمین اور جائیداد اور اولاد کے بلاوے میں آ جاتا ہے، وہ ان سے محبت کرتا ہے اور انہیں بہت زیادہ عزیز رکھتا ہے، ان کی الفت میں آ کر نیک و بد میں تمیز کرنا بھول جاتا ہے، وہ بسا اوقات دیانتداری، سچائی، عدل و انصاف اور نیکی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین وہ سمجھتا ہے کہ مال و زر کی ڈھیر، بیٹے اور رشتہ دار ہر جگہ اس کے کام آئیں گے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اس کی ہر امت کو ٹال دیں گے، اس کی ہر آفت کو ٹال دیں گے۔ نادان انسان یہ نہیں سمجھتا کہ یہ تمام چیزیں فانی ہیں، ان کی زندگی صرف چند روز کے لیے ہے، یہ سب بالکل ادنا اور بے حقیقت چیزیں ہیں، اس کے کسی بھی کام نہ آئیں گی۔ اصلی چیز ایمان کی دولت ہے جو پائیدار اور ابدی ہے، جس کے باعث انسان دنیا میں بھی عزت و وقار حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی سرخروئی اور کامیابی چاہتا ہے۔ تو ناظرین آج ہم اپنے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ دیکھتے ہیں جنہیں اپنی دولت پر گھمنڈ ہے، جو اپنی اولاد کی کثرت پر اتراتے ہیں، اپنی جائیداد اور کارخانوں پر فخر کرتے ہیں، اپنا دین ایمان انہی کو سمجھتے ہیں اور اس غرور میں آ کر خداوند تعالیٰ اور رسول کو بھول جاتے ہیں۔ نیک اور سادہ لوگ انسانوں پر ہنستے ہیں، ان لوگوں کا آخری ٹھکانہ دوزخ ہے، جس کے آگ میں یہ ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ گویا انسان کی کامیابی، ناکامی اور آخرت کا عذاب و ثواب اعمال کے مطابق ہوگا۔ میزان عدل میں یہ اعمال تو لے جائیں گے، نام اور خاندان کا کام نہ آئیں گے۔ تو ناظرین میں آپ کے پاس آئندہ درس جو معجزات، مزید قرآنی آیات، معجزات اور ہدایت سے بھرپور ہوگا، آپ کے سامنے لے کر پیش ہوں گی۔ آپ میرے ساتھ رہیے، توجہ اور غور سے سنیے، انشاءاللہ مجھے آپ کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے سنانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔